ناول جھوک سیال مصنف عبداللہ وسیم ایپیسوڈ نمبر 2 قطب الدین دوپہر بیت چکی تھی۔ قطب الدین کیلولا کر رہا تھا جب اس کے والد کرم دین نے آ کر اسے اٹھایا۔ وہ نیند میں کسمسایا لیکن ابھی بولنے کی حس بیدار نہیں ہوئی تھی کہ وہ جواب دیتا۔ قطبی بیٹا، کرم دین نے اسے پھر سے آواز دی۔ اسے یہ نام پسند تھا۔ جی ابا، اٹھ گیا ہوں، اس نے جواب دیا اور اٹھ بیٹھا۔ اماں بھی کہ ہاں سے ہوا ہو، کل تمہارا پوچھ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ قطبی کافی دنوں سے انہیں ملنے نہیں آیا۔ کرم دین کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی جب قطبی آنکھیں ملتا ہوا باہر آ گیا۔ میں کل یا پرسوں ہو آؤں گا، اماں بھی نے شاید کسی شادی پر جانا ہے۔ قطبی نے مٹکے سے گلاس بھرا اور پاس رکھے موڑے پر بیٹھ گیا۔ ایک تو اماں بھی کو میں نے کتنی بار منع کیا ہے کہ ایسے ناچنے گانے مت جایا کریں، اب اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے ان کی، ذرا جو بات سمجھ آئے وہ۔ کرم دین نے سر جھٹکا۔ وہ بھی صحن میں ہی رکھی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ صحن کا کچھ حصہ مربع صورت چھت سے کھلا تھا جس میں سے روشنی اور ہوا کا گزر ہوتا تھا۔ گاؤں میں عموماً ایسے ہی گھر بنائے جاتے تھے۔ کرم دین کے لہجے کی طرح چہرے پر بھی سختی رقم تھی، ماتھے پر ایک دو بل ہمیشہ نمایاں رہتے تھے، کچھ ناراض سی طبیعت تھی، تقریریں کر کر کے زبان بھی سخت ہو گئی تھی۔ وہ 50 کے ہندسے کو عبور کر چکے تھے۔ گاؤں کے روایتی لباس شلوار قمیض میں ہی ملبوس رہتے، ان کی شلوار بھی ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر ہی رہتی تھی۔ نہ جانے وہ کون سے مرد ہیں جو اپنی شلواریں ٹخنوں سے نیچے لٹکا لٹکا کر چلتے ہیں، کیا انہیں روز آخرت اپنے رب کی نظر کرم نہیں چاہیے؟ اللہ تو ایسے مردوں کو پسند نہیں کرتا جو شلواریں ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ مغرور ہیں، مغرور روز آخرت چونٹی جتنی جسمات سے اٹھایا جائے گا۔ مرد کس بھول میں ہے؟ قطبی ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کی بیوی کا بھی پچھلے سال ہی انتقال ہوا تھا۔ ابا، وہ بس دل لگی کے لیے کرتی ہیں یہ سب، ان کا اب دنیا میں ہے ہی کون؟ قطبی نے کہا۔ تو زیادہ اس کی حمایت نہ کر، دل لگی کے لیے بس ناچنا گانا ہی رہ گیا۔ جہنم میں جانے کے جو بھی کام ہے انہیں دل لگی کہنا شروع کر دیا۔ کرم دین نے غصے اور تلخی سے سر جھٹکا۔ قطبی نے کوئی جواب نہ دیا اور آرام سے پانی پیتا رہا۔ آج آپ کو دیر نہیں ہوگی؟ اس نے بات بدلی۔ نہیں، وہ مجھے شفقت نے بتایا تھا کہ جھوک سیال میں کوئی ڈپٹی کمشنر آ رہا ہے، اس نے آج شہر جانا تھا، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، کہہ رہا تھا کہ میں انہیں ساتھ ہی لے کر آؤں گا۔ کرم دین کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ جھوک سیال میں؟ قطبی حیران ہو کر بولا۔ انہیں اچانک کیا خیال آیا؟ میں خود حیران ہوا تھا یہ سن کر۔ جھوک سیال کوئی اتنا بڑا علاقہ تو نہیں ہے جہاں ایسے عہدیدار آئیں، گاؤں کے چھوٹے موٹے مسائل تو میں خود ہی حل کر لیتا ہوں۔ کرم دین بولے۔ یہ سچ تھا۔ عجیب بات ہے، لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قطبی نے کندھے اچکائے۔ ہاں دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کرم دین نے کندھے پر رکھا رومال درست کیا، وہ اکثر رومال کندھے پر ہی رکھتے تھے۔ میں مسجد جا رہا ہوں، اثر پڑھ کر ہی ان سے ملوں گا، وہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ قطبی نے اپنا سر کھجایا۔ اس کے بال چھوٹے چھوٹے تھے اور چہرے پر داڑھی بھی تھی۔ داڑھی بہت لمبی نہ تھی، اس نے چہرے سے کبھی بال نہیں کٹوائے تھے، داڑھی جیسے آ رہی تھی ویسے ہی آتی رہی۔ قطبی نے ایک بال بھی نہیں تراشا تھا۔ گاؤں کے خالص چیزوں کی مدد سے اس کی داڑھی دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ شروع سے ہی ایسی ہے۔ کرم دین نے بھی اسے سختی سے داڑھی کٹوانے سے منع کیا تھا، وہ کافی مذہبی جو تھے۔ قطب الدین کا قد کاٹ معتدل تھا، گھٹنوں سے نیچے تک آتا کرتا اور کھلا پاجامہ وہاں کا روایتی لباس تھا۔ کچھ مرد کرتے کے نیچے دھوتی بھی پہنتے تھے جیسے عموماً گاؤں میں پہنا کرتے ہیں۔ اس کا رنگ بھی گندمی تھا، آنکھیں اپنے ابا کی طرح گہری بھوری تھیں جو بہت غور کرنے پر ہی اپنا اصل رنگ دکھاتی تھیں۔ اس کے سر پر ٹوپی بہت جچتی تھی، لیکن وہ ٹوپی زیادہ تر نماز پڑھتے سمے ہی پہنتا تھا۔ ہاں، قطب الدین کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے، شکل و صورت عام تھی لیکن اکثر لوگ اس کے ہاتھوں کی بہت تعریف کرتے تھے۔ مجموعی طور پر اس کی ظاہری شخصیت اچھی تھی۔ قطبی تعریف کے قابل تھا۔ تمہارے ڈیڈ اکثر اپنا بیگ بھول جاتے ہیں، اب اس میں ان کی ساری فائلز ہیں، بھلا یہ گھر رہ جاتا تو کام کیسے کرتے؟ شکر ہے کہ ابھی گاڑی نہیں آئی تھی ورنہ اتنی دور سے دوبارہ آنا پڑتا۔ مسز ایڈمز دوبارہ بیٹھک میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ مرینا کے ہاتھوں میں وہ خط تھا جس کے آخر میں جھوک سیال لکھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا جو واپس اسی جگہ آ کر بیٹھ چکی تھی۔ کب سے شفٹنگ کرنی ہے؟ مرینا نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے تو سوچ سوچ کر حیرت ہو رہی ہے، اتنی مشکل سے گھر سیٹ کیا تھا اور اب ایک بار پھر سے۔ انہوں نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ مرینا ان کے انداز پر ہلکا سا ہنس دی۔ آپ کو پتہ ہے یہ ڈیڈ کی جاب ہی ایسی ہے، اس نے کہا۔ ہاں، گہری سانس خارج کی۔ صحیح کہا۔ اتنے میں دروازہ پھر سے بجا۔ ان دونوں نے بیک وقت دروازے کو دیکھا لیکن دیوار حائل ہونے کی وجہ سے وہ دروازہ نہ دیکھ سکی۔ مرینا چہرے پر حیرت لیے اٹھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ سامنے مسٹر ایڈمز تھے۔ ڈیڈ آپ؟ کیا ہوا، گاڑی ابھی تک نہیں آئی؟ مرینا نے سوال کیا۔ آئی تھی لیکن ٹائر پنکچر ہے، بس ٹپنی لگا رہا ہے۔ ڈیڈ نے عقب میں اشارہ کیا تو مرینا نے کچھ آگے ہو کر دیکھا، ڈرائیور ڈگی کھولے سامان نکال رہا تھا۔ میں نے سوچا اندر بیٹھ جاؤں، وہ کہہ کر اندر آ گئے۔ مرینا نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ بیٹھک میں مسز ایڈمز کے سوال کا جواب دے کر وہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ ایک کپ چائے اڑا دو، انہوں نے کہا۔ مرینا نے کیتلی اٹھائی لیکن وہ خالی ہو چکی تھی۔ موم نے بتایا کہ چائے باورچی خانے میں رکھی ہے تو وہ اٹھ کر چائے لینے چلی گئی۔ ابھی مرینا باہر نکلی ہی تھی کہ دروازہ پھر سے بجا۔ شاید ٹائر بدلا گیا ہے،
مسٹر ایڈم نے کہا اور اٹھ گئے۔ اتنی جلدی کیسے؟ مسز ایڈمز نے حیران ہوتے ہوئے کہا، لیکن وہ انسنا کرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا جس کی رنگت کافی سانولی تھی، چہرے پر تکان واضح تھی۔ یہ مسٹر ایڈمز کا گھر ہے؟ اس نے انگریزی نام بہت دشواری سے لیا تھا۔ جی میں ہی ہوں، وہ بولے۔ اتنے میں مسز ایڈمز بیٹھک کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی، وہ ان دونوں کو دیکھ اور سن سکتی تھی۔ میں شفقت ہوں، میں ڈھوک سیال سے آیا ہوں آپ کو لینے، ہمیں خط ملا تھا۔ اس نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ ابھی لینے آئی ہیں؟ ایڈمز حیران ہوتے ہوئے بولے۔ جی، اس نے سر ہلایا، لیکن وہ کچھ بولنے ہی لگے تھے کہ مسز ایڈمز نے ان سے پہلے بول اٹھی۔ ہم ایسے کیسے اچانک جا سکتے ہیں؟ ابھی تو ہمیں خط ملا ہے اور آپ ہمیں لینے بھی آ گئے۔ ایڈمز میں ایسے اچانک نہیں جا سکتی۔ او مائی گاڈ، میرا بی پی لو ہو رہا ہے، پلیز اس آدمی سے کہیں یہاں سے جائے، ہم ایسے اچانک نہیں جا سکتے۔ پریشان ہو کر انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا، جیسے سر میں شدید قسم کا درد اٹھ رہا ہو۔ ریلیکس ریلیکس، تم اندر جا کر بیٹھ جاؤ، طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ مسٹر ایڈمز نے مڑ کر ان سے کہا۔ وہ واپس اندر چلی گئیں تو ایڈمز شفقت کی طرف مڑے۔ مسٹر شفقت، آپ کا شکریہ، لیکن ہم ایسے اچانک سب چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہم خود آ جائیں گے ایک دو دن میں، یہاں بھی دفتر میں بھی ایک دو کام ہیں، آپ ہمیں پتہ سمجھا دیں، ہم آ جائیں گے۔ وہ شفقت سے بولے۔ شفقت کے چہرے پر ناگواریت چھا گئی، ایک تو اتنی گرمی میں وہ انہیں لینے آیا تھا، اور اب کیسے لوگ تھے یہ؟ آپ کی مرضی ہے جی، مجھے تو خط ملا تھا جس میں آپ کا پتہ بھی تھا، اسی لیے میں آ گیا۔ اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ بہت شکریہ، آپ مجھے پتہ بتا دیں، میں لکھ لیتا ہوں، وہ بولے۔ شفقت نے برے مزاج سے انہیں پتہ بتا دیا۔ مسٹر ایڈمز نے جا کر گاڑی کے ڈیش بورڈ سے پینسل اور پرچی نکال کر اس پر پتہ لکھ لیا۔ گھر کا دروازہ وہ بند کر چکے تھے۔ سر، ٹائر بدلا گیا ہے، آ جائیں۔ ڈرائیور کی آواز پر انہوں نے شفقت کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کیا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ شفقت کو رہ رہ کر ان پر غصہ آ رہا تھا۔ کم از کم بندہ ایک گلاس پانی ہی پوچھ لیتا ہے۔ اس نے سر جھٹکا اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیا، جا کر بتائے گا کرم دین کو یہ گاؤں میں کیسے غیر اخلاقی مہمان آ رہے ہیں۔ گاڑی دھول اڑاتی اس کے پاس سے گزر گئی۔ وہ پیدل چل رہا تھا، دوپہر اپنے عروج پر تھی، گرمی بہت بڑھ گئی تھی۔ بھگوان نے اب تک ہمیں اس سے بچا کر رکھا ہوا ہے، ورنہ اب تک تو ہم سب کی جانیں جا چکی ہوتی۔ مجھے رات کو خواب آیا تھا۔ سنو سب، وہ غصے سے سب کو دیکھ کر بولا۔ مجھے خواب آیا تھا کہ وہ آتما آ گئی ہے، میں نے اسے کہتے سنا تھا کہ وہ اب سب کو مار دے گی۔ اسے مکتی نہیں ملی، اس کی چتا کو جلایا نہیں گیا تھا، وہ وہیں بھٹک رہی ہے، دیکھنا دیکھنا تم سب۔ وہ آواز اونچی کر کے بولا اور سامنے بیٹھے کچھ لوگ ڈر گئے۔ وہ سب کو مار ڈالے گی۔ وہ الفاظ کو چبا چبا کر بولا تاکہ سب پر خوف طاری ہو جائے۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی ایک دیوار پر مندر بنا تھا، وہاں ہاتھ اٹھائے ایک بت رکھا گیا تھا جس کے ارد گرد دیے روشن تھے۔ بت کے لیے ایک چھوٹی میز پر طرح طرح کے کھانے اور مٹھائیاں رکھی گئی تھیں جو وہ شاید رات کو زندہ ہو کر کھاتا تھا، کیونکہ دن میں تو کبھی کسی نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ سب اسی کی عبادت کرتے تھے۔ نیچے چٹائی بچھائے کچھ لوگ بیٹھے تھے جو موڑے پر بیٹھے اس آدمی کی ساری باتیں غور سے سن رہے تھے۔ اس آدمی نے صرف سفید دھوتی پہن رکھی تھی اور اس کے سر کے پچھلے حصے میں بالوں کی ایک چوٹی تھی جو گردن سے نیچے تک جا رہی تھی۔ اس چوٹی کے علاوہ باقی سر بالوں سے آزاد تھا۔ ماتھے پر سیدھی لکیر صورت نارنجی رنگ لگایا ہوا تھا۔ پنڈت جی، ہم کیا کریں گے پھر؟ سوال پوچھنے والے کے چہرے پر ہی خوف تھا۔ اسے بھسم کرنا ہوگا، اس کی چتا کو گنگا میں بہانا ہوگا، اسی طرح اسے مکتی ملے گی، ورنہ بولتے سمے لہجے میں پراسراریت کھول دی، ورنہ جھوک سیال کے سارے لوگ مریں گے، سب مریں گے۔ آخری جملہ پھر چبا چبا کر کہا۔ کچھ لوگوں نے آنکھیں میچ لیں۔ پنڈت ہنس دیا، پراسرار ہنسی، جیسے وہ جانتا تھا کہ خاتمہ قریب ہے، سب کا خاتمہ قریب ہے۔ اور وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، وہ دونوں ابھی تک اسی جہان میں بھٹک رہے ہیں۔ ان دونوں کا انتم سنسکار، آخری رسومات نہیں ہوا، وہ اسی کا بدلہ لینے آ رہے ہیں۔ آخر میں وہ پھر سے ہنسا، جیسے اسے لوگوں کو ڈرا کر لطف آ رہا ہو۔ خوفزدہ چہرے دیکھ کر اس کا دل جیسے خوش ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس نے اپنے سے ہی کہانی گھڑ لی ہو، کیونکہ وہ بس اس کے بارے میں ڈراتا ہی رہتا تھا، کبھی اس نے اسے جواب کا نہیں بتایا تھا۔ پنڈت جی، آپ کچھ کریں، آپ ان دونوں کی چتا جلائیں، ایک نے ڈر کر کہا، یوں ڈر رہا تھا جیسے آتما اس کے سامنے تھی، عین سامنے، جیسے پنڈت جی۔ تم کیا بات کرتا ہے، پنڈت وہاں نہیں جا سکتے، وہ شاپت آسیب زدہ اور گندی جگہ ہے، پنڈت اگر وہاں جائے گا تو وہ وہاں جل جائے گا۔ پنڈت گندا نہیں ہوتا، تم کیسی بات کرتا ہے؟ وہ بھڑک اٹھا، یہ بات اس کی مرضی کے خلاف جو تھی۔ پھر ہماری مدد کون کرے گا پنڈت جی؟ مجمع میں سے آواز آئی، بھگوان کوئی کرپا کرے گا، کرشن خود آئیں گے، ہمیں بچائیں گے۔ وہ بولا اور سب لوگ کچھ سکون میں آ گئے۔ اگر پنڈت اس گندی جگہ پر نہیں جا سکتا تو کیا بھگوان چلا جائے گا؟ کسی نے یہ سوال نہیں کیا تھا۔ وہ سب پنڈت کے عجب عجب قصے سن رہے تھے، کیا ان قصوں میں کوئی سچائی بھی تھی؟ شفقت کا انتظار کرتے کرتے عصر بیت چکی تھی۔ نمازیوں نے عصر کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے کام سنبھال لیے تھے۔ چوک سیال میں تقریباً سارے ہی نمازی تھے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو نمازوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے۔
करमदीन उन्हें जहानुमी कह कह कर ही थक गया हो जैसे, लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती थी। वो कहते थे कि करमदीन का दीन बहुत सख्त है, हमसे इतनी पाबंदियों में नहीं रहा जाता। कुतुबुद्दीन भी मस्जिद से निकलकर अब्बा के साथ हो लिया। वो अपनी ज़मीन की तरफ जा रहे थे। गांव में कुछ हिस्सा उनके नाम पर था जहां चंद फसलें उगती थीं, और करमदीन के भाई सलाहुद्दीन वही सब बेचते थे, लेकिन इसमें ज़्यादा मुनाफा ना था। ज़मीन ज़्यादा बड़ी ना थी कि अनाज से सेर होती। करमदीन को तो तकरीबन हर घर से ही खाने के लिए कुछ ना कुछ आता रहता था, लेकिन सलाहुद्दीन के हालात ख़राब थे। ज़ेबो की अमाबी के साथ जाने की एक वजह यह भी थी कि चलो शादी वाले घर से कुछ पैसे या चीज़ें मिल जाती हैं। कहाँ रह गया शफकत? करमदीन ने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। आता ही होगा अब्बा, कुतबी धीमे लहजे में बोला। करमदीन जितने सख्त अंदाज में बातें करते थे, कुतुबुद्दीन उतना ही नर्म मिजाज लड़का था। सब हैरान होते थे कि कुतबी अपने वालिद की तरह नहीं है। हाँ, उसकी शक्ल कुछ हद तक करमदीन से मिलती थी, लेकिन वो शख्सियत के एतबार से करमदीन से यकसर मुख्तलिफ था। कुतुबुद्दीन को गुस्सा कम ही आता था। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ उसका, वो उसी लहजे में बोले और बार बार झोंक सियाल की कच्ची सड़क को देख रहे थे जहाँ से शफकत का आना मतवक्के था। सूरज की गर्मी कुछ कम होती गई क्योंकि वह नीचे को झुक रहा था। जो झुकता है उसके अंदर की तलखी, करख्तगी, सख्ती और गुस्सा भी झुक जाता है और आहिस्ता आहिस्ता खत्म ही हो जाता है। सूरज हमें रोज यही सबक सिखाता है। करम दिन इंतजार में चक्कर काटने लगे और कुतबी वहीं पत्थर पे जा बैठा। तभी सलाहुद्दीन उस तरफ आते दिखाई दिए। कुतबी उन्हें देखकर आगे आया। कैसे हैं चचा? सलाम दुआ में पहल कुतबी ने की थी। मैं ठीक हूँ बेटा, तुसी आप दोनों इधर क्या कर रहे हो? सलाहुद्दीन ने करमदीन से भी सलाम किया और बाद में वजह दरियाफ्त की। वो शफकत चचा ने बताया था कि आज झोंक सियाल में नया डिप्टी कमिश्नर आ रहा है। कुतुबुद्दीन ने बताया तो सलाहुद्दीन बेहरान हुए बिना ना रह सके। क्यों? वो बोले। अब वो आएगा तो ही पता चलेगा, गांव के मसाइल तो मैं खुद ही हल कर लेता हूँ। ये डिप्टी कमिश्नर को लाने की क्या ज़रूरत है? करमदीन ने जवाब दिया। सलाहुद्दीन कुतबी के साथ अक्सर उर्दू में ही बात करते थे। करमदीन को भी उर्दू और पंजाबी दोनों ज़बानें आती थीं क्योंकि वह गांव के चंद तालीम याफ्ता लोगों में से थे। सलाहुद्दीन अक्सर अपने जुमलों में उर्दू और पंजाबी दोनों का इस्तेमाल करते थे कि उनकी आदत बन गई थी। वो ज़ेबो से भी ऐसे ही बात करते थे। दूसरी तरफ कुतबी भी पढ़ा लिखा था, इसीलिए उसकी उर्दू ठीक थी। ज़ेबो ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, उसके जुमले भी दोनों ज़बानों पर मुश्तमिल होते थे। आहो पाइन, जी भाई, मैं आप खुद हैरान हुआ हूँ, सलाहुद्दीन ने कहा। पता नहीं ये शफकत किधर मर गया। वो फिर तल्खी से बोले। चल सलाहुद्दीन, तू अपना काम शुरू कर दे, कुतबी चाचे की मदद कर। करमदीन ने दोनों से बारी बारी कहा। वो दोनों काम में मसरूफ़ हो चले और करमदीन को अब जैसे अपना आप गैर महफूज लग रहा था। डिप्टी कमिश्नर कभी यह बर्दाश्त ना करता कि गांव के मसाइल करमदीन के पास जाएं और वो उन्हें हल करे। अगर मुसलमान ऐसा कर भी लें, लेकिन हिंदुओं को तो डिप्टी कमिश्नर की आमद भली ही लगेगी। जाहिर है वो फरंगी होगा तो ज़्यादा उन्हीं का साथ दिया जाएगा। करमदीन परेशान थे, अब क्या होगा। लेकिन वो कुछ नहीं जानते थे। उधर करमदीन की सोचों से नावाकिफ कुतबी और सलाहुद्दीन आपस में बातें कर रहे थे। चिट्ठी कैसी हैं? बड़े दिन हुए मुलाकात नहीं हुई, कुतबी ने कहा। वह साथ साथ फसलें भी काट रहा था। ठीक है, तो चक्कर ही नहीं लगाता अब। कोई गल बात हुई है? सलाहुद्दीन ने पूछा। ज़ेबो ने तो नहीं कुछ कहा। वो बचपन में अक्सर लड़ते रहते थे और उनके बड़ों को अभी भी ये लगता था कि ये दोनों लड़ते हैं। हालांकि अब उन्होंने लड़ना छोड़ दिया था, वो अब बड़े हो गए थे। कुतबी उनकी बात पर हल्का सा हंसा। नहीं चचा, अब हम कहाँ लड़ते हैं, अब हम छोटे थोड़ी हैं। हमें तो यही लगता है, वो भी हंसकर बोले। कुतबी फिर से हंस दिया। मैं ये रख कर आया। वो काटी हुई फसलें चारपाई पर रखने जा रहा था। सलाहुद्दीन ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। वो कुतबी से बहुत मोहब्बत करते थे। उनका अपना कोई बेटा नहीं था और कुतबी ने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा था। फसलों का सारा काम उन्होंने ही कुतबी को सिखाया था। वैसे भी वो एक अच्छा और ताबे फरमान लड़का था। उसके बाप को भी आज तक कुतबी से कोई शिकायत नहीं हुई थी। पिछले दिन कुतबी यही सामान लेकर गांव से बाहर गया हुआ था। वहां से कुछ पैसे मिले थे जो सलाहुद्दीन और करमदीन ने आधे आधे बांटे थे। इस तरह कुछ अखराजात हल हो जाते थे, लेकिन ये भी कभी कभी ये होता था जैसे 2-3 महीनों बाद। हाँ सच चचा, कल के पैसे मेरे पास ही रखे हैं, मैं आज आऊँगा आपके घर ईशा की नमाज के बाद। कुतबी को याद आया तो उसने कहा। सलाहुद्दीन ने खुद से कोई बात नहीं की थी। वो जानते थे कि कुतबी और करमदीन कभी इस मामले में लापरवाही नहीं बरतती। ठीक है पुत्र, वो बोले और काम करने लगे। कुतुबुद्दीन ने एक नज़र अपने बाप को देखा जो हनूज परेशानी के आलम में चक्कर काट रहा था। वो उनकी परेशानी की वजह नहीं समझ सका था। वे अन्ना, अंधा होकर चल रहा है तू? नईमा अपना परांदा कमर पर लहराती और सूट का दुपट्टा सर पर रखे घर से निकली थी। वो चादर नहीं लेती थी, बस वही दुपट्टा सर पर रख लेती थी। अब उसकी बला से दुपट्टा भले पतला हो या मोटे कपड़े का हो, इसमें नईमा का कोई कसूर नहीं था। ये दुपट्टे की गलती थी कि वो खुद चलकर नईमा के पास आ गया था। उसकी अम्मी ने कई बार मना किया था कि ऐसे पतले दुपट्टों में बाहर ना निकला कर, लेकिन नईमा ने अपने दोनों कानों पर कोई ढक्कन नहीं लगा रखे थे जो अम्मी की बात कानों से बाहर ना जा पाती। रास्ते में वो अपने देहान में चलती जा रही थी जब शाहनवाज से उसकी टक्कर हुई।
وہ انا ہو کر چل رہا ہے تو خود وہ دھیان نہیں دے رہی تھی اور اندھا اسے کہہ رہی تھی۔ تو تیرا دھیان کدھر ہے؟ شاہ نواز نے کہا۔ نعیمہ نے اپنا کندھا سہلایا اور منہ ایسے بنا لیا جیسے شاہ نواز نہیں بلکہ کسی لوہے کی دیوار سے ٹکر ہوئی ہو۔ میں تو اپنے دھیانے جا رہی تھی، تو ہی بیچ میں آیا۔ بندہ ایک پاس سے ہو کر چلتا ہے۔ وہ ابھی بھی اسی کا قصور نکال رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے کب کا کھسک چکا تھا۔ تو ادھر ہو کر چلے، وڈی آئی۔ شاہ نواز اسے جانتا تھا، نعیمہ بھی اسے جانتی تھی، اسی لیے وہ ایسے لڑ رہے تھے۔ وہ بچپن میں جب سے پارا پڑھنے جاتے تھے تو وہیں سے ان کی جان پہچان ہوئی تھی۔ دیکھ نوازے، میں شاہ نواز نام ہے میرا، کتنی دفعہ بتاؤں؟ وہ چھڑ کر بولا۔ وہ جتنی بار سب کو منع کرتا تھا اتنی ہی بار لوگ اسے نوازا کہتے تھے۔ اصل میں وہ گاؤں میں شاہ نواز نام کا صرف ایک ہی تھا، اس لیے بھی اس کا نام کچھ الگ سا لگتا تھا۔ پھر اس کی خوبصورت شخصیت پر ایسا ہی نام جچتا تھا۔ سب اسے نوازا کہتے تھے لیکن اسے یہ نام بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ جب بھی کوئی اسے نوازا کہہ کر بلاتا تو وہ بہت برا مناتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گاؤں کے چند ایک حسین مردوں میں سے تھا۔ جو بھی نام ہے، پھر بھی انا ہی ہے تو۔ نعیمہ ابھی تک اپنا کندھا سہلا رہی تھی۔ چل ہٹ پرے، زیبو انتظار کر رہی ہوگی، میں ابھی کس ویلے فارغ کے منہ لگ رہی ہوں۔ وہ سر جھٹک کر آگے چل پڑی۔ تو زیبو کے گھر جا رہی ہے؟ اس کا سارا غصہ کہیں ہوا کے ساتھ ہی اڑ گیا۔ اب اس کا لہجہ بھی دھیما تھا۔ ہاں تو نے بھی آنا ہے؟ ہم دونوں سہیلیوں کے ساتھ اکلی پکلی کھیلنی ہے۔ جا اپنا کام کر، بلکہ تیرے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہے، تو صدا کا ویلا ہے۔ نعیمہ کا لہجہ قطعی طور پر مدھم نہیں ہوا۔ ہاں تو کم کرنے کی ضرورت ہے مجھے؟ ماشاءاللہ سے زمینیں اپنی، ابا کا وظیفہ بھی آتا ہے، میں کیوں کم کروں گا؟ وہ اترا کر بولا اور سینہ چوڑا کیا۔ بات تو اس کی سچ تھی لیکن بات تھی رسوائی کی۔ جو بھی تھا اسے ایسے فارغ رہ کر کوئی عزت نہیں ملنے والی تھی، نہ کوئی لڑکی۔ تو جائے گا کہ نہیں؟ نعیمہ اس کی یہ تقریریں سن سن کر تھک چکی تھی۔ جا رہا ہوں۔ اچھا سن، کیسی ہے زیبو؟ میرا سلام کہنا اسے۔ ایک بار پھر سے لہجہ دھیما ہوا۔ جیسی بھی ہے، تجھے کیا ہے؟ نعیمہ نے اکھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ تو بھئی انگارے کھائے بیٹھی ہے، چلی جا۔ بس زیبو کو شاہ نواز کا سلام کہہ دینا۔ اپنا اور زیبو کا نام اس نے کچھ زور دے کر بولا۔ ہاں، نعیمہ ہاتھ چھاڑتی ہوئی مڑ کر چلی گئی۔ نوازا اسے جاتا دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں زیبو کے وعلیکم السلام کی آوازیں سنتا رہا۔ اسے زیبو پسند تھی مگر زیبو کو وہ نہیں۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ جہاں گاؤں کی کتنی ہی لڑکیاں اس کے حسن پر فدا ہیں، وہاں زیبو کو اس کا حسن کیوں نہیں دکھتا؟ اس کی آنکھیں گہری بھوری تھی، رنگت بھی غیر معمولی طور پر سفید تھی، جبکہ گاؤں کے مردوں کی رنگت گندمی تھی۔ بس اسی بات کا اسے غرور تھا، لیکن اس کے غرور کو ملیا میٹ کرنے کے لیے گاؤں کی ایک ہی لڑکی کافی تھی، زیب النساء۔ وہ جس سے نوازا محبت کرتا تھا، وہ اسے پانا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ ادھر زیبو کے گھر اماں بھی آئی بیٹھی تھی۔ ہاں پھر صلاح الدین نے کچھ بولا تو نہیں؟ اماں بھی کل کی طرح آج بھی زیبو کے کمرے میں بچھی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ فرخندہ ان کے ساتھ تھی اور زیبو سامنے موڑے پر بیٹھی تھی۔ زیبو کے چھوٹے سے کمرے میں صرف ایک چارپائی تھی جو اس کا بستر تھا۔ دو موڑے رکھے تھے، ایک طرف ایک صندوق تھا جس میں زیبو کے کپڑے تھے اور وہیں دیوار پر ایک چھوٹا سا شیشہ۔ اثر کب کی بیت چکی تھی۔ اماں بھی نے فرخندہ کو چائے بنانے کا کہا تھا۔ دودھ تھوڑا ہی تھا لیکن فرخندہ نے انہیں انکار نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی اور زیبو کی چائے نہیں بنائی تھی۔ بول کے گئے نے اینے چنگے نہیں کہ چپ کر جان۔ بول کر گئے ہیں اتنے اچھے نہیں ہیں کہ چپ کر جائیں، فرخندہ نے طنزیہ انداز میں کہا اور زیبو ہنس دی۔ ایک تو جیڑا کرم دین ہے نا، وہ ایدا بھی دماغ خراب کرتا ہے۔ ایک تو جو کرم دین ہے نا، وہی اس کا بھی دماغ خراب کرتا ہے، اماں بھی نے کہا۔ انہیں کرم دین بہت برا لگتا تھا کیونکہ وہ جب بھی اماں بھی سے ملتا تھا انہیں جہنم کی یادیں دلاتا رہتا تھا۔ صحیح گل ہے، ٹھیک بات ہے۔ فرخندہ بھی کرم دین سے پریشان ہی تھی کیونکہ کرم دین کی نظروں میں وہ بھی جہنمی ہی تھی جو اپنے شوہر کا کہا نہیں مانتی تھی۔ اللہ بخشے زبیدہ نو، بڑا اوکھا ہے کرم دین نال رہنا، پر زبیدہ نے بڑا صبر کیتا ہے۔ اللہ بخشے زبیدہ کو کرم دین کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے، پر زبیدہ نے بہت صبر کیا ہے۔ اماں بھی قطب الدین کی والدہ کو یاد کرتے ہوئے بولی۔ آہو تے ہن میری واری ہے صبر دی، اے دوویں پرائی بڑے اوکھے نے قسمیں۔ ہاں جی، اور اب میری باری ہے صبر کی، یہ دونوں بھائی بہت مشکل ہیں، فرخندہ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا اماں بس کر دیں اب ابا اور تایا کی برائیاں، زیبو نے مداخلت کی۔ چلنی چپ کر، تو بہتی وکیل نہ بن، سانوں پتہ ہے انہاں دا میرا تے باجی زبیدہ دا کیس کس طرح وقت لنگھیا ہے۔ چلو تم چپ کرو، زیادہ ان کی وکیل نہ بنو، ہمیں پتہ ہے ان کا میرا اور باجی زبیدہ کا وقت کس طرح گزرا ہے۔ فرخندہ کو زیبو کی حمایت اچھی نہیں لگی تھی۔ ظاہر ہے دن رات تو فرخندہ اور زبیدہ نے ان دونوں کے ساتھ گزارے تھے، ان کے معاملات تو وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ بس زیبو اور قطبی کی نظروں میں ان کے والد اتنے برے نہیں تھے جتنے ان کی ماؤں کی نظروں میں تھے۔ صلاح الدین زیبو سے محبت کرتا تھا، زیبو یہ بات جانتی تھی اور انہوں نے کبھی زیبو بھی اتنی پابندیاں نہیں لگائی تھیں۔ وہ جب چاہے اپنے دوستوں سے مل سکتی تھی کہ اس کی سہیلیاں گھر آتی جاتی تھیں، ابا کو اعتراض نہیں تھا۔
بات صرف اتنی تھی کہ وہ زیبو کو گھر گھر جا کر گانے گانے سے منع کرتے تھے۔ زیبو نے براہ راست ان کی طرف سے صرف یہی اعتراض دیکھا تھا۔ اب زیبو کی جانے بلا کہ وہ فرخندہ پر کیا کیا پابندیاں لگائے بیٹھے ہیں۔ اماں میں تو بس… اتنے میں ہی دروازے کی سنگلی زنجیر بجی۔ زیبو کی بات ادھوری رہ گئی۔ چل جا بوا کھول، چلو جاؤ دروازہ کھولو۔ فرخندہ نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، پنجابی میں اسے مگروں لانا یعنی جان چھڑوانا کہتے ہیں۔ زیبو چپ کر کے چلی گئی۔ پوری پیو دی چمچی ہے، پورے ابا کی چمچی ہے۔ فرخندہ نے تلخی سے کہا، بیچاری کی سگی اولاد بھی اب ان کے ساتھ مل کر باپ کی برائیاں نہیں کرتی تھی۔ چھڑ دے بچی ہے، اینو کی پتا ہوئے۔ چھوڑ دے بچی ہے، اسے کیا پتا ہو، اماں بی نے فرخندہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ فرخندہ چپ کر گئی۔ اماں دیکھو نعیمہ آئی ہے۔ زیبو اپنے ساتھ نعیمہ کو اندر لائی تھی۔ سلام چچی، سلام اماں بی۔ نعیمہ نے مؤدب انداز میں سلام کیا اور دونوں نے اسے جواب دیا۔ حال احوال کے بعد وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئی۔ کمرے میں فرخندہ اور اماں بی ایک دوسرے کو زبیدہ کے صبر کی داستانیں سنا رہی تھی۔ اب زبیدہ نے کرم دین کے ساتھ اتنا صبر کیا ہے تو وہ تو سیدھا جنت میں جائے گی، لیکن کرم دین کا ظالمانہ رویہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ بقول کرم دین کے جب یہ لوگ جہنمی ہیں تو اب بقول ان لوگوں کے ظالم کرم دین بھی جہنمی ہے۔ ظالم کرم دین، ظالم کرم دین۔ منحوس شفقت پتہ نہیں کہاں مر گیا۔ کرم دین کی پریشانی وہیں پر تھی۔ سورج نیچے کی اور جا رہا تھا لیکن شفقت جھوک سیال کی اور نہیں آ رہا تھا۔ صلاح الدین اور قطبی نے کام مکمل کر لیا تھا۔ فضا میں ہلکی ہلکی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی۔ موسم اچھا ہو گیا تھا۔ کرم دین کی بات پر ان دونوں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ جواب بھی کیا دیتے۔ ایسے ہی کچھ وقت اور گزر گیا، پھر سورج کا رنگ نارنجی ہو گیا اور کرم دین کا چہرہ غصے سے سرخ۔ تبھی دور سے شفقت آتا دکھائی دیا۔ گھوڑے کے ٹاپ دھول کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ کرم دین کا غصہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا۔ ایک تو شفقت اتنی دیر بعد آیا تھا اور دوسرا یہ کہ وہ اکیلا آیا تھا۔ صلاح الدین اور قطب الدین بھی اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ کہاں مر گئے تھے تم؟ پتہ ہے وعدہ خلافی کا کتنا سخت گناہ ہے؟ منافق کی نشانی ہوتی ہے یہ، اور منافقین کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ کوئی احساس نہیں ہے تمہیں؟ کرم دین اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ صاحب جی میں کیا بتاؤں، اب اس ڈپٹی کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، کہتی ہے میں سفر نہیں کر سکوں گی۔ اب وہ 2-3 دن بعد آئیں گے جب ان کی بیوی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے انہیں بہت کہا کہ یہاں آ کر حکیم صاحب سے علاج کروا لیں لیکن وہ نہ مانی۔ میں اب کیا کرتا؟ میں نے انہیں جھوک سیال کا پتہ سمجھا دیا، اب وہ خود ہی آ جائیں گے۔ شفقت تھک چکا تھا۔ آدھی بات اس نے روانی میں خود سے بول دی تھی۔ میں نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے، ان لوگوں نے چائے تک نہیں پلائی۔ شفقت کے لہجے میں تھکن واضح تھی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میں کب سے ان کا انتظار کر رہا ہوں، ہمارا وقت فالتو آیا ہے۔ کرم دین نے غصے سے سر جھٹکا۔ صلاح الدین اور قطب الدین بھی قریب آ گئے تھے۔ شفقت کا گھوڑا ہنہنا رہا تھا۔ قطبی اس کے پاس گیا اور اس کی گردن پر ہاتھ سہلانے لگا۔ گھوڑے نے مزاحمت نہ کی تھی۔ صاحب جی میں کیا کر سکتا ہوں اب؟ میں نے انہیں بہت کہا تھا۔ شفقت بے بسی سے بولا۔ اس نے کہا ہوگا لیکن یہ فرنگی لوگ اپنی صحت کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ فرنگی عورت نے سوچا ہوگا کہ جھوک سیال کی فضا میں اسے کہاں سے صحت ملے گی بھلا، اس لیے اچھا ہے کہ وہ ٹھیک ہو کر ہی وہاں جائے۔ اب جھوک سیال آنا تو اس کی بھی مجبوری ہی تھی، لیکن وہ اپنی صحت کے بارے میں لاپرواہی نہیں برت سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جھوک سیال کی فضا میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ یہ تازہ فضا ہے، یہاں کی ہر چیز تازہ ہے۔ خیر جو بھی تھا وہ لوگ آج نہیں آئے تھے۔ بیڑا غرق ہو، میں نے اتنی دیر میں قرآن پاک کے 2 سپارے پڑھ لینے تھے۔ مجھے اس ڈپٹی کا انتظار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں تو عزت دینے آیا تھا لیکن شاید اسے یہ راس ہی نہیں۔ اب جب مرضی آئے میں اس کا استقبال نہیں کروں گا۔ کرم دین کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ باجی، بڑے بھائی جی غصہ نہ کرو، یہ فرنگیوں کے طور طریقے ہی ایسے ہیں۔ صلاح الدین نے اپنا تبصرہ ظاہر کیا۔ کرم دین نے تائید کی لیکن اس کا اظہار سر جھٹک کر کیا۔ میں چلتا ہوں، بڑی بھوک لگی ہے۔ شفقت کہہ کر چلا گیا اور اس بار وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی رسی تھامتے ہوئے پیدل چلنے لگا۔ قطب الدین نے آخری بار بھی گھوڑے کی گردن سہلائی تھی۔ نہ جانے یہ کمشنر کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کرم دین نے خود کلامی کی۔ قطبی نے ان کی بات سنی لیکن اسے کمشنر کے آنے یا جانے سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس کے لیے یہ کوئی اہم بات نہیں تھی لیکن ڈپٹی کمشنر کے لیے وہ بہت اہم تھا۔ قطبی کو ان میں دلچسپی ہو نہ ہو لیکن انہیں قطب الدین میں خاصی دلچسپی ہونے والی تھی۔ قطبی فی الحال انجان تھا، وہ آخر تک انجان ہی رہے گا، بیچارہ قطبی۔ ہاں تو سنا کہاں سے آ رہی ہے؟ زیبو نے باہر آ کر اس سے پوچھا۔ وہ دونوں دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے کہاں سے آنا ہے، گھر سے ہی آ رہی ہوں۔ راستے میں وہ تیرا عاشق ملا تھا، نوازا۔ دفع کر، اس لفنگے کو زہر لگتا ہے مجھے، زیبو نے ناک منہ چڑھا کر کہا۔ نعیمہ نے اس کے انداز پر کہا لگایا۔ ویسے سونا بڑا ہے، اس نے تبصرہ کیا۔ اس کے حسن کا اچار ڈالنا ہے میں نے، نکما ہے ایک نمبر کا، کوئی کام دھندا نہیں کرتا اور منہ اٹھا کر سارا دن گلیوں میں آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، پاگل۔ زیبو کا انداز ابھی بھی نوازے کے لیے چڑچڑا سا تھا۔ پاگل تو وہ ہے تیرے پیار میں، تبھی تو آوارہ گردیاں کرتا رہتا ہے کہ کہیں سے تو اسے نظر آ جائے۔
नईमा उसे तंग करने लगी। शाहनवाज उसे भी नापसंद ही था, लेकिन दोस्ती का फर्ज निभाते हुए उसने ज़ेबो की टांग खींची। मौत का फरिश्ता नजर आ जाए उसे तो मेरा काम आसान हो। कसमें मैं तो तंग आ गई उससे। खुद भी लफंग है और सारे यार दोस्त भी लफंगे। उस दिन उसका दोस्त मुझे भाभी कह रहा था। कसमें मेरा दिल किया उसे कत्ल कर दूं। ज़ेबो ने सर झटका। नईमा ने फिर से कह कहा लगाया। हाय सदके जावा। नईमा का पूरा इरादा था कि नवाजे के साथ अपना कत्ल भी करवा बैठे। नईमा तेरा बेड़ा गर्क हो, दफा दफा अपने घर चली जा। ज़ेबो को बेहद गुस्सा आ रहा था। वो बोल के कर बाहर के दरवाजे के पास चली गई। उसका अंदाज ये बता रहा था कि वह नईमा के लिए दरवाज़ा खोलने को तैयार है। अच्छा अच्छा, ज़्यादा ओखी ना हो, मैं मजाक कर रही थी। नईमा ने हंसते हुए कहा। ज़ेबो ने फिर एक बार सर झटका। अच्छा अब चाय पिला दे कि भूखा ही भेजेगी मेहमान को। नईमा ने हाथ हिलाकर कहा और ज़ेबो के कमरे में चली गई, जहाँ अमाबी और खाला फरखंदा बातों में मशगूल थी। ज़ेबो को चाय का नाम सुनकर चुप्पी लग गई थी। अब नईमा की फरमाइश पूरी करने के लिए दूध कहाँ से आएगा। ज़ेबो का खुद भी जी चाह रहा था चाय पीने को, लेकिन अम्मा भी को चाय पिलाने के बाद दूध बचा ही नहीं था। वो नईमा को मना कर देगी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो कमरे में चली गई। और अम्मा ठीक है तेरी, कदी उन्हें चक्कर नहीं लाया, बंदा सलाम दुआ करने नहीं आ जाता है। और अम्मी ठीक है तुम्हारी, कभी उसने चक्कर नहीं लगाया, बंदा सलाम दुआ करने ही आ जाता है। फरखंदा खाला ने गिला आमेज लहजे में कहा। आहो, मेरी मुलाकात भी नहीं हुई बड़ी देर तो। हाँ, मेरी बड़ी देर से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। अम्मा भी ने फरखंदा का साथ दिया। मैं कह दूंगी अम्मा को, असल में फरहान की शादी करनी है तो उसमें मसरूफ है, नईमा ने बताया। हाय सच्ची। माशाल्लाह, अल्लाह चंगियाँ करे, अल्लाह बेहतर करे, फरखंदा ने खुशदिली से कहा। कोई तारीख वगैरह रखी है कि नहीं। गल सुनी, मैं ते जरूर आना है ब्याह ते टप्पे भी गाने नहीं। जेबो भी होएगी मेरे नाल। कोई तारीख रखी है या नहीं। बात सुनो, मैंने तो ज़रूर आना है शादी पर। मैंने तो ज़रूर शादी पे आना है और टप्पे भी गाने हैं। जेबो भी मेरे साथ होगी। अम्मा भी को भी दिली खुशी हुई थी। गांव में यही होता था, लोग एक दूसरे की खुशी में खुश रहते थे और गमों में बराबर के शरीक होते थे। लेकिन इसी गांव में कोई ऐसा भी था जिससे लोगों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो उन खुशियों को ख़त्म करने के लिए उन इंसानों का खात्मा भी कर दिया करता था जो कि वो कर चुका था। नईमा इधर आ। जेबो ने उसे बाहर बुलाया। वो दूध की बाबत उसे आगाह करने वाली थी। चाय अब वो नईमा के घर जाकर ही पिएगी। पढ़ो अलिफ बे। असर बीत चुकी थी और मगरिब की नमाज भी अदाशुदा नमाजों में शामिल हो चुकी थी। आज का दिन तमाम हुआ था और रात की आमद थी, जब कुतुबुद्दीन अपने छोटे से घर के सहन में लालटेनों की जर्द रोशनी का सहारा लेते हुए बच्चों को कुरान पढ़ना सिखा रहा था। उसके पास गांव के चंद बच्चे आते थे। कुछ बाकायदा कुरान शुरू कर चुके थे और उनमें कुछ अभी नौरानी कायदा को सीख रहे थे। कुल मिलाकर 15 बच्चे थे जो मगरिब के बाद उसके पास पढ़ने आते थे। पहले पहल मौलवी करमदीन गांव के बच्चों को पढ़ाते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुतुबुद्दीन ने भी ये सिलसिला शुरू कर दिया। मौलवी साहब बाद नमाज फजर कुछ बच्चों को हिफ्ज करवाते थे। ये काम वो मस्जिद में ही करते थे। गांव में गिने चुने बच्चे ही थे जो हिफ्ज कर रहे थे या जो हिफ्ज करना चाहते थे। मौलवी साहब ने तो हर दर्स में कुरान पाक को हिफ्ज करने की तलकीन की है, लेकिन ये आवाम है जिसको कुरान हिफ्ज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब ऐसे लोग जो कुरान को याद नहीं करना चाहते वो जहन्नुम में नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे। मौलवी करमदीन ने ऐसे लोगों को उनका ठिकाना भी बता दिया था। अलिफ बा ता सा जीम हे खे। बच्चे ने हरूफ पर उंगली रखकर पढ़ना शुरू किया। आरा जार अजा। वो पढ़ चुका तो कुतुबुद्दीन बेसाख्ता हंस दिया। आरा अजा नहीं, राजा। उसने तस्हीह की। मासूम बच्चे ने एक नज़र अपने उस्ताद को देखा और फिर से हरूफ पर नजरें जमा ली। आरा अजा। वह लाख कोशिश के बावजूद रा को अव्वल आखिर अलिफ के बगैर न पढ़ सका। रा पढ़ो, रा। कुतुबुद्दीन ने जोर देकर कहा। बच्चे ने नज़रों का फिर वही हेर फेर किया। आरा। मासूम आंखें बेबस सी लग रही थी। वो अपनी तरफ से तो ठीक ही पढ़ रहा था, अब उसकी जाने भला कि किसने आरा आजा को राजा पढ़ने को का कहा था, जो उसके लिए तो बहुत मुश्किल था। कुतुबुद्दीन ने हार ही मान ली। वो उसके आरा आजा पर राजी हो चुका था। आगे पढ़ो, उसने कहा और बच्चा रवानी से आगे के हरूफ पढ़ने लगा। कारी साहब ये घर में भी ऐसे ही पढ़ता है। आरा आजा पढ़ने वाले बच्चे के भाई ने हंसते हुए कहा। कारी साहब ये झूठ बोल रहे। मैं आरा आजा नहीं पढ़ता, बच्चा बुरा मानते हुए बोला। कुतुबुद्दीन फिर से हंस दिया। वो उस बच्चे के अंदाज पर हंस दिया जिस मासूमियत से वो अपनी गलती को छुपा रहा था। वो कुतुबी को प्यारा लग रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ने कहा। कारी साहब उर्दू की किताब में भी तो यही लिखा है ना, उसने सवाल किया। हाँ जी, क्योंकि अरबी और उर्दू के अल्फाज काफ़ी अल्फाज मिलते जुलते हैं। उर्दू अरबी की छोटी बहन है, कुतुबुद्दीन ने समझाने वाले अंदाज में कहा। उनके अलावा सहन में और बच्चे भी थे जो दो जनों बैठकर सामने सिपारा खोले ऊंची आवाज़ में सिपारा पढ़ रहे थे। पढ़ते समय वो झूल क्यों रहे थे इस बात से नावाकिफियत है। अरबी पकाई थी कल अम्मी ने, उर्दू उसकी छोटी बहन है, आरा आजा वाले बच्चे ने कहा। तो कुतुबुद्दीन उसकी बात सुनकर अपने कह कहे को काबू में ना ला सका। बच्चे एकदम उसे देखने लगे। वो अरबी होता है काके, अरबी नहीं।
قطب الدین نے اس کی گال چھوتے ہوئے ہنس کر کہا، اب اس بچے کو کیا معلوم عربی اور اردو کیا ہے، ابھی تو وہ مدرسے نہیں جاتا تھا۔ گاؤں میں ایک مدرسہ تھا جہاں پانچویں جماعت تک تعلیم دی جاتی تھی۔ قطب الدین کا دل تھا کہ ابو اس مدرسے میں بچوں کو پڑھایا کرے، اگر تو ابا اس بات کی اجازت دیں تو ہی۔ بچہ لاجواب سا ہو کر پھر سے الف با تا اور ارا ازا پڑھنے لگا۔ قطب الدین اب دوسرے بچوں کی طرف متوجہ ہوا، وہ سب کا سبق باری باری سنتا تھا۔ گھنٹہ بھر پڑھائی چلتی رہی اور قطب الدین نے سب بچوں کا سبق سن کر انہیں گھر بھیج دیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، ضرور ابا آئے ہوں گے۔ ایک بچہ دروازہ کھولنے چلا گیا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔